عید الاضحیٰ مسلم کیلنڈر کے آخری مہینے کی 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اس عید پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، جس وجہ سے اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ عید سے قبل جانوروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہر جگہ منڈیاں لگائی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ یوم عرفہ تک جاری رہتا ہے، لیکن اقتصادی بحرانی صورتحال اور منمانی قیمتوں کی وجہ سے اس بار جانوروں کی خریداری کے تعلق سے کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ان ایام کے دوران بازاروں میں جہاں کافی گہما گہمی دیکھنے کو ملتی تھی، وہیں قربانی کے جانوروں کی خریداری کے حوالے سے بھی لوگوں میں کافی جوش و خروش پایا جاتا تھا، لیکن ان دنوں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ بازاروں میں قربانی کے لیے الگ الگ نسل کی بھیڑ بکریاں دستیاب تو ہیں، لیکن خریدار ندارت۔ لوکن آو شاید پونس زین کی پریت کھانا بچار مشکلات مزے ہپر مال پیوان اورے دروگ خریدار بچار ژھانڈان سروگ سروگ گوسس آسن حالاتو مت، لیکن ہپر یہ قربان مال پیوان اورے دروگ خریدار دپان مے گوس پیون توتی ہتہ یہ ونکس ژھاول توتہ 10 نفرن بکروالن گجرین یت کن کوٹ دارن چھی خاص آسن ما اکہ دون ترین تکیاز نہ مال واتان تیوت نہ خریدار تی ساروی اندو ڈبے۔ گزشتہ برس سے کورونا وائرس کی وبائی بیماری اور لاک ڈاؤن نے اقتصادی طور یہاں کے عوام کو پہلے ہی مالی لحاظ سے کمزور بنا دیا ہے۔ وہی اب کوٹداروں، بکروالوں اور قصابوں کی منمانی قیمتوں کے چلتے لوگوں کے لیے قربانی کے جانور خریدنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن لگ رہا ہے۔ متعلقہ محکمے کی جانب سے مقرر کی گئی قیمتوں کو بالائے طاق رکھ کر 300 سے 350 روپے فی کلو کے حساب سے زندہ گوشت فروخت کیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن تھا، اس وجہ سے لوگوں میں وہ سمت نہیں ہے، آتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن ابھی اتنا یہ نہیں ہے کہ ہم لے جائیں گے۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، لوگ بیچارے اپنے پیٹ کے لیے ترستے ہیں، کیا کریں گے۔ اس لیے یہ ہے کہ جو قربانی کا بیڑ آج اتنا مہنگا ہے، پہلے دیکھو ریٹ گورنمنٹ نے 280 270 کے 280 نکالا ہے، تو جائیں گے اور ان کو بولیں گے جی گورنمنٹ نے یہ ریٹ ہے، وہ بولتے ہیں ہم کو اس سے زیادہ مہنگا ہے ملتا ہے، وہ بولتے ہیں ہم 320 پکڑیں گے، 310 پکڑیں گے، لیکن اس ریٹ جو گورنمنٹ نے ریٹ ہے اس پر کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر انتظامیہ نے کورونا وائرس کے پیش نظر سڑک کے کنارے قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی ہے، جبکہ کورونا کے رہنما خطوط پر عمل پیرا رہ کر مخصوص جگہوں پر ہی جانوروں کی فروخت کی اجازت دی گئی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے اب صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، ایسے میں شہر میں چند ہی جگہوں پر منڈیاں لگائی گئی ہیں اور بکروال بھی اپنے مال سمیت کہیں زیادہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اب اگر بھیڑ بکریوں کو پال کر اپنی زندگی گزارنے والے خانہ بدوش کہیں نظر بھی آتے ہیں، لیکن خریداروں کی نمایاں کمی کی وجہ سے یہ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کوٹدار اور بکروال کہتے ہیں کہ متعلقہ محکمے کی جانب سے مقرر کی گئی قیمتیں خرچے کے حساب سے بہت ہی کم ہے۔ ہی نہیں آ رہا ہمارے لوگوں کا، اب کھانا بدل جو لوگ ہیں ان کو اسی مال پہ گزارا اپنا ہے، بول رہے کہ گورنمنٹ نے ریٹ نکالا ہے، تو اب گراہک بھی نہیں آ رہے، اسی وجہ سے ہم لوگ بھی پریشان ہیں، بہت کم 100% میں میرے اندازے سے 20%۔ میں صبح سے اب آیا ہوں نوگاں بائی پاس سے، ابھی ایک جانور بھی بکری نہیں کی ہے۔ ہماری تو محنت دیکھو، پھر رات دن ہم چلتے ہیں، اس میں ہمیں کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے۔ 270 سے اوپر کوئی دے رہا ہی نہیں ہے، گورنمنٹ ریٹ بتائی انہوں نے نکالی ہے، بول رہے کہ 270 سے ہم اوپر نہیں دیں گے اب تول کے، تو اور 600 روپے پہ میٹر چل رہا ہے۔ آپ خود ہی حساب لگاؤ، کیونکہ انصاف کی بات ہونی چاہیے ہمارے ساتھ۔ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری محکمے نے قربانی کے جانوروں کی قیمتیں مقرر کی ہیں، جس میں زندہ 260 سے 285 روپے فی کلو متعین کی گئی ہے، لیکن اکثر بھیڑ بکریوں کے کاروباری قربانی کے جانور زندہ فی کلو 300 سے 350 کے درمیان فروخت کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ان ایام کے دوران قربانی کے جانوروں کی خریداری کے حوالے سے اس عیدگاہ میں کافی گہما گہمی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس مرتبہ ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ وہی قیمتوں میں تفاوت کی وجہ سے بھی قربانی کے جانوروں کی خریداری میں نمایاں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پرویز الدین، ETV بھارت، عیدگاہ، سری نگر۔